اچھا، اس ویڈیو میں نے دو تین چیزیں آپ کو بتانی تھیں. ایک تو یہ کہ جو نیو جی میٹ ہے اس کا اسکورنگ سسٹم اولڈ جی میٹ سے کافی ڈفرینٹ ہے. جس طرح ویڈیو کا ٹائٹل بھی ہے کہ جو نیو جی میٹ ہے اس پہ دا نیو 700 از ایکچولی 645. یعنی کہ جو اب جی میٹ کا نیا اسکورنگ سسٹم ہے نا، اس میں یہ ہے کہ 205 سے لے کے 805 تک کا اسکور ہے. پہلے جو جی میٹ ہوتا تھا اس کے اوپر اسکور ہوتا تھا فرام 200 ٹو 800 کے اسکیل کے اوپر. اور اب انہوں نے اس کو تھوڑا سا چینج کر دیا ہے. چینج کرنے کی ریزن جو وہ دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تاکہ پروگرامز جو ہے نا ان کے لیے ڈسٹنگوش کرنا آسان ہو کہ یہ بندے نے نیو جی میٹ دیا تھا کہ اولڈ جی میٹ دیا تھا. آل دو وہ اوبیسلی ڈیٹ سے بھی ٹیسٹ ڈیٹ سے بھی چیک کر سکتے ہیں، بٹ ایک تھوڑی سی ڈسٹنکشن انہوں نے رکھنے کے لیے نا اسکورنگ اسکیل کو اپنا تھوڑا سا ماڈیفائی کر دیا. تو اب جو نیو جی میٹ ہے اس کا جو انہوں نے اسکورنگ ٹیبل دیا ہوا ہے اس کے اندر جو 645 کا اسکور ہے نا، دیٹ از اکویولنٹ ٹو 700 آن دا اولڈ جی میٹ. سو یہ میں نے آپ کے ساتھ ایک لنک شیئر کر رہا ہوں اس کے اوپر. ان کا جو یہ اسکورنگ پورا ٹیبل ہے اس کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے آ جائیں گی، تو اس کو ضرور دیکھیے گا بیکاز دیٹ وڈ ہیلپ یو آئیڈینٹیفائی کہ اب آپ کے جو پروگرامز ہیں ان کو کس قسم کے اسکورس چاہیے. کیونکہ ظاہر ہے یونیورسٹیز ابھی اتنی جلدی اڈیپٹ نہیں کریں گی ود نیو جی میٹ. اٹ ول ٹیک پرابیبلی 1 or 2 years بفور ان کی ویب سائٹس کے اوپر یہ چیزیں ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جائیں. بٹ اگر آپ یہ گیج کرنا چاہتے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو ٹیک دا نیو جی میٹ اور میرا ٹارگیٹ اسکور لیٹ سے اولڈ جی میٹ کے اسکورنگ اسکیل کے حساب سے یونیورسٹی نے اپنی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ جی ہمیں 650 اسکور چاہیے آن دا جی میٹ، تو آپ اس اسکورنگ ٹیبل کو یوز کر کے فرام دا اولڈ جی میٹ ٹو دا نیو جی میٹ اپنا جو اسکور ہے وہ کنورٹ کر سکتے ہیں. سو یہ لنک ضرور دیکھیے گا بیکاز اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ہیلپ فل فار یو ٹو ڈیٹرمن کہ بھائی کتنا اسکور جو ہے آن دا نیو جی میٹ از اکویولنٹ ٹو سم سرٹن اسکور آن دا اولڈ جی میٹ. بٹ ایک چیز ہے، میں نے آپ کو جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا، اسکورنگ اسکیل وہی نہیں ہے. تو اگر آپ نیو جی میٹ کے اوپر آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی میں نے 700 کا اسکور ٹارگیٹ کرنا ہے، سو دیٹس نیئرلی equivalent to 780 on the old GMAT, which is obviously a top 99 percentile score ہے وہ. تو وہ لینا کوئی دنیا میں ہر سال کو چند ہینڈ فل ہوگی وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ اپڈیٹ ہے کہ جی میٹ کا اسکورنگ سسٹم ہیز انٹائرلی چینجڈ. پہلے جو اولڈ جی میٹ ہوتا تھا اس کے اندر جو اسکور کیلکولیٹ ہوتا تھا وہ میتھ اور انگلش کے سیکشن پہ ہوتا تھا. اب جو نیو جی میٹ ہے اس کے اوپر جو آپ کا اسکور کیلکولیٹ ہوگا وہ میتھ، انگلش اور ڈیٹا انسائٹس تینوں کے سیکشن پہ ہوگا اور تینوں کو ایکول ویٹیج دی جائے گی. اس سے ایک آپ کو فائدہ بھی ہے. دیکھیں اگر تو آپ کا جو نیو جی میٹ ہے لائک ائی سیڈ یہ میتھ اور انگلش کے اوپر نا کمپیئر ٹو اولڈ جی میٹ کافی آسان ہے. سو اولڈ جی میٹ یوز ٹو بی ویری ٹف آن میتھ اسپیشلی. اس کے اندر ڈیٹا سفیشینسی کویشچنز ہوتے تھے، اس کے اندر جیومیٹری، کوآرڈینیٹ جیومیٹری والے ٹاپکس بھی ہوتے تھے. اب یہ جو تینوں ٹاپکس ہیں جیومیٹری، کوآرڈینیٹ جیومیٹری، یہ تو میتھ پہ ویسے ہی ختم ہو چکے ہیں. اور جو ڈیٹا سفیشینسی کویشچنز ہیں یہ بھی جی میٹ نے میتھ والے سیکشن سے ہٹا دیے ہیں. سو آن دا نیو جی میٹ دا میتھ سیکشن وچ از 1/3 آف یور اوور آل اسکور، اس کے وہ کافی سگنیفیکنٹلی ان ٹرمز آف کانٹینٹ، ان ٹرمز آف پریپریشن ٹائم وہ اولڈ جی میٹ سے آسان ہو گیا ہے. ہاؤ ایور جو اوور لیپ ہے بٹوین دا اولڈ جی میٹ اینڈ دا نیو جی میٹ ایز فار ایز دا میتھ سیکشن از کنسرنڈ، یعنی کہ وہ ٹاپکس یا وہ کوشچن ٹائپس جو کہ ابھی بھی اسی طرح سے آ رہے ہیں جس طرح سے اولڈ جی میٹ پہ آتے تھے، ان کا ڈیفیکلٹی لیول مور اور لیس جی میٹ نے اس کو مینٹین کیا ہے. اس میں کوئی خاص ڈراپ نہیں ہے. ان فیکٹ آئی وڈ سے دیر از نو ڈراپ اوور دیئر. سو میں نے ان کے 2-3 جو موک ایگزامس انہوں نے اپنے اپڈیٹڈ جی میٹ کے لیے، نیو جی میٹ کے لیے شیئر کیے تھے، ان کو میں نے دیا تھا. سو اس کے اندر ون تھنگ آئی فیلٹ واز کہ جو چیزیں اب نیو جی میٹ کے میتھ کے اوپر آ رہی ہیں آل دو کانٹینٹ وائز وہ لیس ریگریس ہیں اور اس میں ڈیٹا سفیشینسی نہیں ہے. سو اس سے چیزیں کافی آسان ڈیفینیٹلی ہو گئی ہیں، پلس نمبر آف کویشچنز بھی کافی کم ہے. اب میتھ سیکشن پہ پہلے 31 ہوتے تھے، اب 21 ہے. سو اس طرح سے آپ کا سیکشن بھی فٹافٹ آپ کا ختم ہو جاتا ہے. لیکن دیٹ بینگ سیڈ جو کویشچنز ابھی بھی آ رہے ہیں وہ کوئی بائی نو مینس اگر میں کہوں کہ وہ اولڈ جی میٹ کے کمپیریزن میں بہت آسان ہے، ایسا نہیں ہے. اٹس آلموسٹ دا سیم لیول آف ڈیفیکلٹی. اس کے بعد جو لیکن جو وربل سیکشن ہے نا اس کے اوپر میں نے ایک سگنیفیکنٹ ڈفرینس فیل کیا تھا. سو اولڈ جی میٹ کے اوپر ایک تو ظاہر ہے دیر ور لاٹ آف وربل کویشچنز، 36 وربل کویشچنز ہوتے تھے، تو وربل ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہوتا تھا. اب جو نیو جی میٹ ہے اس کے اوپر جو نمبر آف وربل کویشچنز ہیں وہ کم ہو گئے ہیں. وہ اگین 23 کویشچنز ہیں، سو لاٹ لیس. اور پلس اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کا جو سینٹینس کریکشن ہے وہ نہیں ہے. پیچھے جو آپ کی کریٹیکل ریزننگ اور ریڈنگ کمپریہنشنز ہیں وہ آلموسٹ ایکولی ڈیوائڈیڈ ہیں. 11-12 کویشچنز میں نے ایک موک دیا تھا، اس کے اندر 11-12 کویشچنز پیسیجز سے آئے تھے اور باقی جو 11 کویشچنز تھے وہ کریٹیکل ریزننگ سے آئے تھے. ایک اور میں نے دیا تھا اس کے اندر کریٹیکل ریزننگ کے شاید 12 کویشچنز تھے اور پیسیجز کے 11 کویشچنز تھے. سو آلموسٹ تقریباً ایکولی ڈیوائڈیڈ ہی ہیں وہ. لیکن اس سے یہ ہوا ہے کہ پیسیجز جو تھے وہ خیر پہلے بھی جی میٹ کے اوپر اتنے مشکل نہیں ہوتے تھے، ابھی بھی وہی لیول انہوں نے مینٹین کیا ہے. یہ نہیں کیا کہ انہوں نے اس کا اگر وربل کے کویشچنس کم کیے ہیں تو انہوں نے اس کا ڈیفیکلٹی لیول بڑھا دیا. سو دے ہیو مینٹینڈ دا سیم لیول. سو ان ٹرمز آف پیسیجز تو مجھے وہ بہت کوئی آسان سے ہی لگا تھا، اتنا مشکل نہیں تھا. لاجیکل ریزننگ کا بھی لیول وہی ہے، وہی کویشچن ٹائپ، اسٹرینتھن دا آرگیومنٹ، ویکن دی آرگیومنٹ، آئیڈینٹیفائی assumptions، تو اس طرح کے کویشچنز ہی چل رہے تھے، تو اس میں بھی کچھ نیا نہیں تھا. سو بٹ سینٹینس کریکشن کے نہ ہونے سے کافی چیزیں جو تھیں نا مجھے پرسنلی آئی واز فیلنگ اے لاٹ ریلیکسڈ ان ٹرمز آف
उसके वाइल टेकिंग द एग्ज़ाम. पहले ये होता था कि आप मॉक देते थे, एग्ज़ाम देते थे, तो आप सेंटेंस करेक्शन की वजह से लंबा भी होता था, सेंटेंस करेक्शन ट्रिकी भी होता था, सबसे ज़्यादा वेटेज उसकी होती थी वर्बल सेक्शन के अंदर. अब वो चीज़ें फॉर्चुनेटली GMAT ने ख़त्म कर दी हैं. और सो क्वांट वर्बल सेक्शन, अगर आप एक इफ़ यू आर एमिंग फॉर अ सेकेंड ईयर प्रोग्राम इन फॉर एन MBA और आप न्यू GMAT देना चाह रहे हैं, तो या तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप न्यू GMAT दें, बिकॉज इट्स आई फील कि वो काफ़ी इन टर्म्स ऑफ क्वांट एंड वर्बल आसान है. और अगर आप एक सेकंड ईयर प्रोग्राम को टारगेट करना चाह रहे हैं, तो उसके जो GMAT स्कोर्स होते हैं ना, वो अराउंड 65 to 70% उनके एवरेज स्कोर्स होते हैं फॉर सेकंड ईयर प्रोग्राम्स. लाइक एरिजोना स्टेट है आपका, इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं विच कम इनटू द सेकंड ईयर रैंकिंग, उनके लिए एक अच्छा स्कोर जो है ना वो 65 to 70% है. और वो स्कोर आप बड़े ईजीली न्यू GMAT के ऊपर अचीव कर सकते हैं इफ़ यू रियली एस द मैथ एंड इंग्लिश सेक्शन, और जो कि आसानी से हो सकता है क्योंकि इन टर्म्स ऑफ कंटेंट वो इतना ज़्यादा नहीं है, रिग्रेस इतना ज़्यादा नहीं है. सो इन अ कपल ऑफ मंथ्स टाइम आपकी बड़ी अच्छी तैयारी हो सकती है ऑन दोज 2 सेक्शंस एंड यू कैन गेट अ वेरी डिसेंट स्कोर. अच्छा, जहाँ पे GMAT ने गेम ज़रा उठाई है ना, वो बेसिकली है तीसरा सेक्शन विच इज़ द डेटा इनसाइट सेक्शन. वहाँ पर बेसिकली उस तरह से गेम उन्होंने उठाई है कि वैसे तो ये वाले क्वेश्चन ओल्ड GMAT पे भी आते थे इन दी इंटीग्रेटेड रीजनिंग सेक्शन, बट पहले क्योंकि ये ओवरऑल स्कोर की तरफ काउंट करते नहीं थे, इंटीग्रेटेड रीजनिंग सेक्शन का जो स्कोर था, तो आपका जो स्टूडेंट्स होते थे वो इस सेक्शन को स्किप कर देते थे या इस क्वेश्चंस को इतना सीरियसली नहीं लेते थे, उनको प्रिपेयर भी नहीं प्रॉपर्ली करते थे. तो उस सेंस में तो लोगों को ओल्ड GMAT के ऊपर ये वाला क्वेश्चन एक तरह के उनके लिए नॉन एग्जिस्टेंट था. अब क्योंकि न्यू GMAT के ऊपर ये क्वेश्चंस डेटा इनसाइट सेक्शंस के ऊपर आ गए, उसके अंदर 20 क्वेश्चंस हैं आपके पास इसके डेटा इनसाइट्स के, उन 20 में से 4-5 क्वेश्चंस आपके डेटा सफिशिएंसी के हैं. सो वो डेटा सफिशिएंसी के जो क्वेश्चंस हैं ना, उनका डिफिकल्टी लेवल इज़ बाय नो मीन्स एज क्लोज एज टू द डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चंस ऑन द ओल्ड GMAT. सो ये चीज़ मैंने देखी थी कि जो डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चंस न्यू GMAT के ऊपर आए थे ना, वो रिलेटिवली आसान थे एज़ कम्पेयर टू दोस्त जो कि ओल्ड GMAT पे आते थे. तो वो जो 4-5 सवाल हैं डेटा इनसाइट सेक्शंस के अंदर जो कि डेटा सफिशिएंसी के हैं, वो तो आई वुड से रिलेटिवली केक वॉक हैं, मतलब वॉक इन द पार्क हैं, ठीक है. सो वो तो आप इजीली उनको तो आप 4-5 सवालों को तो ठीक कर सकते हैं. जो बाकी 14-15 सवाल हैं, 14-15 जो डेटा एनालिसिस के क्वेश्चंस हैं, ग्राफ, चार्ट्स, टेबल्स, वो टफ़ हैं. टफ़ इस तरह से नहीं है, वो पहले भी वही लेवल था उनका जो ओल्ड GMAT पे था, उनका तब भी वही लेवल आता था इंटीग्रेटेड रीजनिंग सेक्शन के अंदर, लेकिन अब वो क्योंकि उसका स्कोर भी काउंट होगा टुवर्ड्स योर ओवरऑल स्कोर, तो उस सेक्शन को प्रॉपरली करना, सीरियसली करना इज़ ऑफ इंपॉर्टेंस नाउ. बट दैट बीइंग सेड, देखें अगर आप एक सेकंड ईयर प्रोग्राम पे फोकस कर रहे हैं ना, जिसका लाइक आई सेड एवरेज स्कोर्स या कंपेटिटिव स्कोर्स आर 65 to 70%, तो डेटा इनसाइट सेक्शन को अगर आप एवरेज या स्लाइटली बिलो एवरेज भी आप उसके ऊपर परफॉर्म करते हैं और लेकिन मैथ्स और इंग्लिश को आप एस कर देते हैं, तो आपका काफ़ी अच्छा स्कोर आ जाएगा. इनफैक्ट मैंने जो 2-3 मॉक्स दिए थे GMAT के, उससे मैंने ये चीज़ टेस्ट भी करके देखी थी कि मैंने एक एग्ज़ाम दिया जिसके अंदर मैंने मैथ और इंग्लिश को बहुत अच्छा किया, लाइक इन टर्म्स ऑफ अच्छे से मेरा मुराद ये है कि आई गॉट लाइक 80th परसेंटाइल स्कोर्स मेरे उसके ऊपर आए थे. और जो डेटा इनसाइट्स वाला सेक्शन था उसको मैंने काफ़ी बुरा किया इन द सेंस कि मैंने उसके अंदर मेरा जो स्कोर था उसमें वो 47-48% था, तो मेरा जो ओवरऑल स्कोर था ना दैट वाज स्टिल अराउंड 70th परसेंटाइल. सो मैं इस वजह से ये रिलायबली कह सकता हूँ कि अगर आप 2 सेक्शंस को फिट कर दें और तीसरा सेक्शन जो कि डेटा इनसाइट्स वाला है उसको आप इतना अच्छा ना भी कर सकें, तो आप स्टिल यू कैन एम फॉर अ वेरी टॉप नॉच सेकेंड ईयर प्रोग्राम, उसके लिए आपके स्कोर्स आ सकते हैं. लेकिन अगर आप आईवी लीग रैंकिंग के प्रोग्राम्स को टारगेट कर रहे हैं फॉर एन MBA, लाइक स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, स्लोन, वॉटन और बर्कले, NYU, स्टर्न, कोलंबिया, ये वाले प्रोग्राम्स अगर आप इनको एम कर रहे हैं, सो डेफिनेटली उनके लिए तो जो कंपेटिटिव स्कोर्स हैं वो अराउंड 80+ के स्कोर्स उनको चाहिए होते हैं. तो उसके लिए आपको तीनों सेक्शंस को अच्छा करना पड़ेगा. उसमें यू कांट रियली डू दिस कि आप मैथ और इंग्लिश पे फोकस करें और डेटा इनसाइट्स को इग्नोर कर दें या उसको इतना थोड़ा लाइटली ले लें, वो चीज़ आप नहीं कर सकते. सो यू हैव टू इन दैट केस you will have to put your energy in preparing for the data insight section. उसके अंदर वो जो ग्राफ, चार्ट्स वगैरह वाले क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी. ऑल्दो उसके अंदर कंटेंट वाइज तो कुछ नया नहीं है, वो जो मैथ के टॉपिक्स हैं और वही आपके टेस्ट हो रहे होते हैं उसके अंदर भी, बट डेटा इतना ज़्यादा होता है कि उसको प्रोसेस करना, उसके अंदर सिली मिस्टेक्स के चांसेस हैं, तो थोड़ा सा उसके अंदर ना आपको फोकस चाहिए होता है. सो वो ऊपर से उसके क्वेश्चंस भी 20 हैं. सो उसमें से 15 क्वेश्चंस वो जो डेटा एनालिसिस वाले हैं दे आर वेरी एग्जॉस्टिंग. आई फेल्ट एग्जॉस्टेड. तो मैंने जब वो 9-10 क्वेश्चंस मैंने कर लिए थे ना डेटा एनालिसिस वाले, तो जो रिमेनिंग 4-5 थे ना वो मुझे करने का मेरे में बिल्कुल स्टेमिना नहीं था, इन द सेंस कि मैं बस बहुत तंग आ गया था क्योंकि एवरी क्वेश्चन द फर्स्ट 5-6 क्वेश्चंस वर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. आई गॉट देम डन लाइक
ویری کوئکلی ان انڈر 1 منٹ آن ایوریج پر کویشچن. بٹ جو جیسے کیونکہ وہ اڈیپٹ کر کے اس کا ڈیفیکلٹی لیول بڑھنا شروع ہوا تو آئی فیلڈ کہ وہ کویشچنز مشکل ہیں, چیلنجنگ ہیں, اور چیلنجنگ ان دا سینس ہے کہ اس میں انفارمیشن بہت زیادہ آنا شروع ہو گئی تھی. اس نے 2-3 چارٹس گرافس دینا شروع کر دیا, اور اس کے اندر سے پھر ان 2-3 چارٹس گراف سے علیحدہ انفارمیشن ایکسٹریکٹ کر کے آپ کو پھر اس کو پروسیس کرنا پڑ رہا تھا. سو ان دیٹ سینس اف یو آر ایمنگ فار اے ٹاپ ناچ اسکور لائک 80th پرسنٹائل پلس اسکور, تو دین ڈیٹا انسائٹس از دا سیکشن جو کہ آپ کا اسکور میک اور بریک کرے گا. ڈیٹرمننگ یا ڈفرینشیٹنگ فیکٹر جو ہے نا ڈیٹا انسائٹ سیکشن ہوگا. میتھ اور انگلش, آئی تھنک موسٹ آف دا پیپل ان دا ورلڈ ہو ہیو ڈیسنٹ میتھ, they will do very well on that section. They will do verbal کے لیے بھی آپ کو کوئی خاص چیلنج نہیں آئے گا, آئی تھنک وہ بھی ایزیلی ہو جائے گا. صرف ڈیٹا انسائٹس کے وہ جو 14-15 سوال ہیں نا وہ ٹربل دیں گے. سو اس کے لیے اگر تو آپ کا ٹارگیٹ اسکور لائک اے سیڈ از ناٹ ویری ویری ہائی, سو ایون ان دیٹ کیس بھی آپ کے لیے وہ سیکشن جو ہے اتنا زیادہ پرابلمٹک نہیں ہے, بیکاز ان دیٹ کیس یو کین جسٹ میک شیور کہ آپ 40-50% کویشچنز اس میں کر لیں, ٹھیک کر لیں, اینڈ یو کین اینڈ اپ ود اے ویری ڈیسنٹ اسکور. سو میتھ کا ڈیفیکلٹی لیول ہیز ڈراپڈ ان ٹرمز آف no data sufficiency, less content, fewer questions. Yes, I would say کہ میتھ کے اوپر I can safely say کہ اگر پہلے 10 out of 10 ڈیفیکلٹی لیول تھا تو اب 6.57 out of 10 ڈیفیکلٹی لیول ہے. ڈیٹا وربل کے اوپر ہیوج ڈراپ ان ڈیفیکلٹی لیول. پہلے آپ کے پاس اگر میں کہوں کہ ڈیفیکلٹی لیول واز لائک 10 out of 10 تو اب 6 out of 10 ہے. اور اب جو ڈیٹا انسائٹس ہے وہ کیونکہ زیادہ کویشچنز بھی آ گئے ڈیٹا انسائٹس کے, پلس ڈیٹا انسائٹس کا جو اسکور ہے وہ بھی آپ کے ٹوٹل اسکور میں کاؤنٹ ہو رہا ہے, تو اس وجہ سے اس کا جو میں کہوں گا ڈیفیکلٹی لیول وہ اب بڑھ گیا ہے. دیٹس ایور سو امپورٹنٹ, اینڈ دیٹ از دا ڈفرینشیٹنگ فیکٹر فار سم ون who is aiming for a top notch business school in the world. Otherwise, aiming for a second year, you don't really need to worry about it too much. But obviously آپ prepare کریں گے اس کو, آپ اس کے اوپر you will try to make sure کہ you can get as many questions right on that as you can. However, آپ کو اتنا زیادہ اس کے اوپر پرفیکشن کی ضرورت نہیں ہے, آپ ڈیسنٹ پریپ کے ساتھ اس کو مطلب ایز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. سو جو نیو جی میٹ ہے اوور آل آئی وڈ سے اٹس ایزیئر فار سم ون ہو از ایمنگ فار اے 65 to 70 پرسنٹائل اسکور, بٹ فار سم ون ہو از ایمنگ فار اے ٹاپ ناچ اسکور جس کو ہم اولڈ اسکیل پہ 700 پلس اسکور کہتے تھے, تو اس کے لیے جی میٹ ابھی بھی چیلنجنگ ہے, ڈیمانڈنگ ہے, اس کو آج بھی اتنی ہی محنت کرنی ہے. اب وہ محنت زیادہ اس کو ڈیٹا انسائٹس والے سیکشن پہ کرنی ہے ایز کمپیئر ٹو دا اولڈ جی میٹ جہاں پہ اس کو سینٹینس کریکشن پہ کرنی پڑتی تھی یا جیومیٹری پہ کرنی پڑتی تھی. سو دیٹ سینٹینس کریکشن, جیومیٹری, کوآرڈینیٹ جیومیٹری, ڈیٹا سفیشینسی ہیز بین ریپلیسڈ بائی دس ڈیٹا انسائٹس, اور دیٹ از دا پارٹ جس کے اوپر آپ فوکس کریں گے تو آپ کا انشاءاللہ اسکور جو ہے نا وہ 700 پلس آ جائے گا. اور ایک اور چیز یہ کہ اس کے اندر میں نے دونوں لنکس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. ایک لنک ہے جس کے اوپر جو اولڈ جی میٹ ٹو نیو جی میٹ کا اسکور کنورژن ہے, وہ اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا نیو جی میٹ کے اوپر اولڈ جی میٹ اور نیو جی میٹ کے اسکورز میں کیا ریلیشن ہے. اور دوسرا ایک اور میں نے لنک شیئر کر دیا جس میں میں نے یہی چیزیں جو ان ٹرمز آف ڈیفیکلٹی لیول میں نے ڈسکس کی ہیں ریگارڈنگ دا اولڈ جی میٹ ورسز دا نیو جی میٹ, اس کو بھی میں نے لنک شیئر کر دیا. اسٹل اف یو ہیو اینی کویشچنز, اف یو تھنک آئی ہیو مسڈ آؤٹ آن اینی تھنگ, تو آپ مجھے کامنٹ باکس میں پوچھ لیجیے گا. اور میں نے ریگارڈنگ جی میٹ پریپ ایک ویڈیو آلریڈی کی ہوئی ہے, سو if someone is aiming for a really high score on the new GMAT, so there is a separate video. میں اس کا بھی لنک آپ کی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا جہاں پہ آپ جا کے جی میٹ پریپریشن مٹیریل جو ہے اف یو آر ایمنگ فار 80+ percentile score تو وہ آپ ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تھینک یو.